انمول اور پنکی، ارمغان اور ساحر حسن، کراچی کے ہائی پروفائل کرائمز، نام الگ چہرے الگ لیکن انداز کیوں ایک سا محسوس ہوتا ہے؟ کیا شہر میں جرائم کی ایک نئی خاموش اور با اثر شکل پروان چڑھ رہی ہے؟ کراچی سے نوید کمال کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی، جہاں جرائم کی دنیا اب صرف گلی محلوں تک محدود نہیں رہی، کچھ کیسز ایسے بھی سامنے آئے جہاں کردار الگ تھے، کہانیاں مختلف، مگر سوال ایک جیسا۔ کیا یہ صرف انفرادی جرائم ہیں یا شہر میں ایک ایسا پیٹرن موجود ہے جہاں اثر و رسوخ، لگژری لائف سٹائل اور قانون سے بے خوفی بار بار ایک ہی تصویر بناتی ہے؟ ساحر حسن، ارمغان اور انمول عرف پنکی، تین کیسز کئی حیران کن مماثلتیں، منشیات سے جڑے ہائی پروفائل کیسز نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون گرفتار ہوا، بلکہ سوال یہ ہے آخر کیوں کچھ کیسز میں ایک جیسا تاثر ابھرتا ہے۔ ایک طرف انمول عرف پنکی، جس کا نام مبینہ منشیات سپلائی نیٹ ورک سے جڑا ہے، دوسری جانب ساحر حسن، جس کے کیس نے بھی شہر میں منشیات اور اثر و رسوخ کے سوالات کھڑے کیے، اور تیسرا نام ارمغان، جس کے گرد بھی طاقت، رسائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار پر بحث چھڑی۔ لازمی اگر اس کا اتنا جو اس کی تھی ڈلیوری کا سسٹم تھا، اس کے لیے اس کو جو چاہیے تھا مال، یہ کہیں سے لاتی تو ہوگی۔ جب اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہو، امید نہیں ہے کہ کوئی سامنے آئے گا جو پروٹیکٹ کرے اس کو۔ تینوں کیسز میں سب سے پہلی مماثلت عام جرائم پیشہ امیج نہیں، ایسے کردار جن کے بارے میں تاثر یہ بنا کہ وہ کسی عام اسٹریٹ کرائم کی دنیا سے نہیں بلکہ ایک ایسے حلقے سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں جہاں رسائی، روابط اور مالی حیثیت نمایاں نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کراچی میں جرائم کی ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے جہاں نیٹ ورک صرف گلیوں میں نہیں، پوش علاقوں اور بند دروازوں کے پیچھے چل رہا ہے؟ پنکی جو ہے وہ ایک بہت بڑے کارٹل کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، ایک مہرہ ہے، بہت بڑی بساط کا ایک مہرہ ہے، اور مہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی ریلیجیسلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی کیس میں اصل حقیقت عدالتیں طے کرتی ہیں، مگر ایک چیز جس نے عوامی توجہ حاصل کی وہ تھی باڈی لینگویج، کانفیڈنس اور ایک جیسا تاثر، جیسے قانون کا خوف کم محسوس ہو۔ یہ تاثر درست ہے یا غلط الگ بحث ہے، لیکن سوال ضرور پیدا کرتا ہے۔ تینوں کیسز میں ایک اور سوال بار بار سامنے آیا، کیا معاملہ صرف ایک فرد تک محدود تھا یا پھر اصل کہانی ایک بڑے نیٹ ورک کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ہر کیس میں تحقیقات نے مبینہ روابط، سپلائی چین، سہولت کاری، گینگ کی بات کی، لیکن سوال وہی ہے، کیا کراچی میں ایلیٹ نیٹ ورک کو ٹریس کرنا مشکل ہے؟ ساؤتھ کے علاقے میں خاص طور پہ میں بات کروں گا ڈیفینس کی، وہاں جو یہ ریکٹ چل رہے ہیں آئس کے اور کوکین کے اور دیگر منشیات کے، تو وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہائی کلاس جنٹری میں زیادہ انوالو تھے، لوگ زیادہ وہ اس کو استعمال کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ایسی کوئی خاص شکایات آ نہیں رہی تھی۔ ساحر حسن، ارمغان اور انمول عرف پنکی، ممکن ہے یہ تینوں الگ کہانیاں ہوں، ممکن ہے کوئی براہ راست تعلق کبھی ثابت نہ ہو، مگر ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے، کچھ کیسز بار بار ایک جیسے سوال چھوڑ جاتے ہیں، با اثر امیج اور غیر معمولی اعتماد۔